کتابوں میں بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ ملتا ہے جن میں سے ایک مسلمان تھا جبکہ دوسرا کافر تھا۔ ایک تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا، کافر اپنے بت کی پرستش کیا کرتا تھا، اور دونوں مچھلیاں پکڑنے کے شکاری تھے، ماہی گیر تھے، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اب جو کافر بھائی تھا وہ جب اپنے بت کا نام لے کر جال سمندر میں پھینکتا، جال مچھلیوں سے بھر جاتا، جبکہ مسلمان کے جال میں ایک آدھ مچھلی آتی، صبر شکر کرتا اور گھر لوٹ آتا۔ اب چونکہ کافر بھائی اس سے زیادہ امیر تھا، مسلمان کی بیوی ایک روز اپنے چھت پہ چڑھی، اس نے اپنے شوہر کے بھائی وہ جو کافر تھا اس کی بیوی کو دیکھا تو وہ بڑی آراستہ ہوئی، اچھا لباس پہنا ہوا، زیور پہنا ہوا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا۔ تو اس کافر بھائی کی بیوی نے اسے کہا کہ تم اپنے شوہر کو اس بات پہ آمادہ کرو کہ وہ اپنے اندیکھے خدا کو چھوڑ کر ہمارے بت کی پرستش کیا کرے، وہ ہمیں بہت نوازتا ہے۔ اس کے دل میں ملال پیدا ہوا، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا۔ شوہر شام کو جب گھر آیا تو اس نے کہا کہ یا تو مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، تو یا پھر اپنے بھائی کا مذہب اختیار کر لو، اس کے بت کی پرستش کیا کرو، وہ بہت نوازتا ہے، دیکھو وہ ہم سے بہت زیادہ امیر ہیں۔ تو اس خدا کے بندے نے کہا کہ خدا کے خوف سے ڈرو، تم کیسی باتیں کر رہی ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم کافروں کی باتوں کی طرف دھیان کیوں دیں؟ تو وہ چونکہ دنیاوی لذتوں میں آ چکی تھی، اس کے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگ گئے تھے، اس کو دیکھ کر سونے جواہرات اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ اس کی بیوی نے بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ کہنے لگا کہ اچھا صبح ایسا کروں گا کہ میں منڈی چلا جاؤں گا، کوئی اور مزدوری تلاش کروں گا، کیونکہ بہت زیادہ مچھلیاں نہیں پکڑ پاتا، تو میں اس کے بجائے کوئی اور پیشہ اختیار کر لیتا ہوں، اور میں روزانہ کی بنیاد پر 2 درہم لا کر تمہیں دے دیا کروں گا، تم اس سے اپنی ضروریات پورا کر لینا، جو تم چاہتی ہو وہ خرید لیا کرنا۔ اس پر بیوی نے سکھ کا سانس لیا، رضامند ہو گئی۔ اگلے روز صبح ہی وہ اٹھا اور منڈی کا رخ کر لیا۔ اب اس بندہ مومن نے سارا دن روزی کی تلاش میں ادھر ادھر چکر کاٹے، لیکن کہیں بھی اسے کوئی مزدوری نہ ملی۔ اب اسے جب کہیں سے کوئی مزدوری نہ ملی تو تھک ہار کے ایک دریا کے کنارے گیا، وہاں بیٹھ گیا، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا، نمدیدہ آبدیدہ آنکھوں کے ساتھ اس سے رزق کی التجا کرنے لگا۔ رات ڈھل گئی، اندھیرا ہوا، گھر واپس آیا۔ بیوی نے پوچھا تم دن بھر کہاں تھے، کہاں ہے تمہاری اجرت؟ تو کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسے بادشاہ کے ہاں نوکری اختیار کر لی ہے کہ بادشاہ نے مجھ سے 30 دن مزدوری کا وعدہ کیا ہے کہ 30 دن کام کرو پھر تمہیں اکٹھی اجرت دوں گا۔ بیوی نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ وہ بادشاہوں کا بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کے پاس بہت زیورات ہیں، وہ بڑا مالدار ہے اور بڑا کریم ہے، اس نے مجھ سے 30 دن کا وعدہ کیا ہے۔ بیوی رضامند ہو گئی۔ اب دن ڈھلنے لگے، اسی طرح وہ روز صبح جاتا اور جا کر دریا کے کنارے بیٹھ جاتا، اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کرتا، نوافل پڑھتا رہتا، ذکر کرتا رہتا، رات ڈھلتی، گھر واپس آ جاتا۔ بیوی صبر شکر کر کے دن گزار رہی تھی کہ کسی طرح 30 دن مکمل ہوں اور اسے کچھ پیسے ملیں۔ 29ویں رات جب آئی، اگلے روز 30واں دن تھا، تو بیوی نے اسے کہا کہ اگر صبح تم پیسے نہ لے کے آئے، تمہارے بادشاہ نے تمہیں اجرت نہ دی، تو پھر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے چھوڑ دینا۔ اب اگلے روز وہ تھوڑا مایوس ہوا، دل میں ندامت آئی، وہ کسی اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ صبح اٹھتے ہی یہودی کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ مجھے کوئی مزدوری دے دو، کام مل سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں کام تو مل سکتا ہے، لیکن میں تمہیں کھانا نہیں دے سکتا۔ اس بندہ مومن نے ٹوٹے دل کے ساتھ روزے کی نیت کی اور اس کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اب 30واں دن تھا، گھر میں ایک انجان آدمی کی دروازے پر دستک ہوئی۔ بیوی نے دروازہ کھولا، مسافر نے کہا کہ یہ ہمارے بادشاہ نے تمہارے شوہر کی اجرت بھیجی ہے۔ اس کے ہاتھ میں 29 اشرفیوں کی ایک تھیلی تھی۔ اس نے کہا تمہارے شوہر نے 29 دن بادشاہ کا کام کیا ہے، لیکن آج وہ بادشاہ کی نوکری چھوڑ کر ایک یہودی کے پاس چلا گیا ہے۔ اگر وہ 30 دن مکمل کرتا تو بادشاہ اسے بہت انعام و اکرام سے نوازتا، لیکن یہ اس کے 29 دن کی اجرت ہے، 29 اشرفیاں، اور ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آج وہ کام پر نہیں آیا۔ اس عورت کو جب بہت زیادہ اشرفیاں مل گئی تو تھیلی میں سے ایک اشرفی نکالی اور بازار کا رخ کیا۔ سونار نے جب اس اشرفی کو چمکتے ہوئے دیکھا، خوش ہو کر بدلے میں 1000 درہم دے دیے۔ اس نے بازار میں سے اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خریدی، اچھے لباس خریدے، زیورات خریدے، خوش ہو کر سامان لے کر گھر پہنچ گئی۔ شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ مرد مومن جب تھکا ہارا شام کو گھر واپس آیا تو کہنے لگی تم آج کہاں تھے؟ اس نے کہا میں یہودی کے ہاں مزدوری کر رہا تھا۔ اس نے کہا تم نے اپنے بادشاہ کو کیوں ترک کر دیا؟ وہ تو بہت مہربان تھا۔ اس نے پھر اشرفیوں کا ماجرا بیان کیا۔ جب اس مرد مومن نے یہ سنا
تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اور روتے روتے ہچکی باندھ گئی، بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا کہ ہائے رے میری قسمت، ہائے رے میری خواہش، میں نے اپنے بادشاہ کی عبادت سے غفلت کیوں کی؟ کیوں میں نے اپنے غفور و رحیم رب کو چھوڑ دیا جبکہ وہ میری حالت سے باخبر تھا؟ کیوں میں تمہاری باتوں میں آ گیا؟ اس کے بعد اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں کا رخ کیا۔ بقیہ زندگی اپنے رب کے حضور عبادت میں گزار دی، ریاضت میں گزار دی۔ دیکھیں میرے عزیز، اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں، بہت زیادہ ہیں جو ناشکرے ہیں۔ اور سورہ رحمان میں وہ فرماتا ہے وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے۔ سورہ نام میں وہ فرماتا ہے کہ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا۔ دیکھیں ہم نے رزق کی تلاش میں دنیا کا رخ کر لیا جبکہ رازق کو چھوڑ دی۔ الہاکم التکاثر، تمہیں مال جمع کرنے کی ہوس نے اس قدر غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ یہ سب کچھ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ اگر آج نہیں نواز رہا تو یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے۔ جیسے ہم بڑے پیرنٹس جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کوئی ایسی چیز نہیں دیتے جس سے انہیں نقصان پہنچے، انہیں خبر ہوتی ہے لیکن بچے کو علم نہیں ہوتا۔ اس لیے شکر کا دامن نہ چھوڑیں۔ وہ اپنے بندے کو آزمائش میں مبتلا ہی اس لیے کرتا ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ وہ کتنا شکر کرتا ہے۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں، رخ انور زمین پہ خاک پہ رکھ کے فرما رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا۔ وہ اگر آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دے تو پھر آپ دنیا میں بھٹکتے پھریں، اور دنیا محض کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر تم فنا فی العشق ہونے کو بربادی سمجھتے ہو تو پھر یہ طے ہے کہ تم دنیا کو بنیادی سمجھتے ہو۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں ناشکروں کی بجائے شکر کرنے والوں میں شمار کرے، اور شکر کرنے والوں کو وہ بہت نوازتا ہے۔ اللہ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔